دیکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی ہے، وہ حج اور عمرے کرنے والا بھی ہے، وہ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہے، لیکن یاد رکھے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ پھر بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنی کس طرح ہے، کس وقت ادا کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ جانو کہ خرچ کرنا کس طرح ہے، اس مال کے مجھ پر حقوق کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تجوریاں بھرتا چلا جاؤں، تجوریاں بھرتا چلا جاؤں۔ آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے اندر یہ مسئلہ بھی سماعت فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاک مال کے اندر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی رہ گیا جو آپ نے ادا نہیں کیا، آپ کے پاس مال ہے، پاک مال ہے، حق حلال مال ہے، اور اس مال میں 1 روپیہ رہ گیا تو وہ 1 روپیہ آپ کے سارے مال کو ناپاک کر دے گا، سارے مال کو ناپاک کر دے گا۔ اور پھر ادھر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، ادھر رب تعالیٰ تمہیں نیکی کے حد کمال تک پہنچا دیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہر کوئی بھی نیکی کے حد کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نا، اس مال میں سے خرچ کریں۔ اور پھر یہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے سے کبھی کم نہ ہوگا۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر فرد جو ہے گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ جھوٹ ہو، پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام کائنات بدل سکتا ہے پر ان کی زبان اطہر سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ وہ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پر خرچ کیا جائے شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ یہاں خرچ سے مراد یہ نہیں ہے فضول خرچ کیا جائے، یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلط رسموں میں خرچ کیا جائے، یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فضول کاموں میں خرچ کیا جائے، نہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق جب مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس مال کے اندر کمی نہیں لاتے، اس مال کے اندر کبھی گھاٹا نہیں آتا، اس مال کے اندر برکت ہی برکت رہتی ہے۔ آج مال کی کثرت ہے پر برکت نہیں ہے، آج کثرت ہے برکت نہیں ہے، کیوں کہ برکت پیدا کرنے والے نے برکت اٹھا لی ہے۔ کیوں اٹھائی ہے؟ ہم نے اس کی مانی ہی نہیں ہے، ہم اس کی مان کے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زائد کم و بیش 50,000 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ ہے ضروریات زندگی سے زائد، یا اس کی مالیت کی کوئی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ضروریات زندگی میں کیا کیا ہے؟ میرے گھر ٹی وی ہے، میرے گھر ڈش انٹینا لگا ہوا ہے، میرے گھر کیبل لگی ہوئی ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ ضروریات زندگی میں چیزیں نہیں آتی ہیں،
یہ چیزیں ضروریات زندگی میں نہیں ہیں. میرے پاس لاکھوں روپے کا موبائل ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت زندگی سے زائد ہے. یہ چیزیں لاکھوں روپے کے دو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور کہا جائے زکوٰۃ دو، کہتے ہیں مجھ پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ کو کوئی بھلا دھوکہ دے سکتا ہے؟ نانا ایسا نہ کرو. یہی موبائل لاکھوں روپے کے تمہارے ہاتھوں کے اندر ہیں اور تم کہتے ہو یہ میری ضرورت ہے. ضرورت تو تمہاری 10,000 سے بھی پوری ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے موبائل ضرورت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق موبائل لو. گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ماں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں، بہن گھر میں بیٹھی ہے کہ اس کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا، اور بیٹا جو ہے وہ لاکھوں روپے کے موبائل ہاتھوں میں لیے مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 50,000 روپے جس کے پاس ضرورت زندگی سے زائد ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دے، وہ زکوٰۃ دے. ایک ہے صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ. صدقہ جس وقت مرضی آپ دینا چاہیں دے دیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں یاد رکھنا. ایک شرط ہے نیت اور دوسرا ہے ملکیت. باقی مسائل کچھ گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں. ایک ہے نیت، ایک ہے ملکیت. 2 شرائط کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک شخص کو کہا جائے کہ زکوٰۃ دو، وہ جواب دیتا ہے جی میں تو سارا سال دیتا رہتا ہوں. بس دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ او جی بس اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ قبول کرنے والا نہیں. اللہ نے قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق چلو گے تو اللہ قبول کرے گا، اس قانون کے مطابق نہیں چلو گے اللہ نہیں قبول کرے گا. یہ سارا سال جو کہتے ہیں نا ہم دیتے رہتے ہیں، جی اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، نہیں. کیا اس وقت نیت کی تھی زکوٰۃ کی؟ اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی دیتے وقت تو پھر یاد رکھنا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور پھر یہاں ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت نیت کر لی کافی ہے؟ تو یہ مسئلہ سماعت فرما لیں. آپ نے حساب کیا، آج کی تاریخ کا آپ کا حساب تھا، آپ نے سارے مال کو سامنے رکھا. آج میرے کون سی تاریخ ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، آپ نے سارے مال کا 40واں حصہ نکالا اور زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر کے رکھ دیا اور نیت یہ کر لی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اب اس کے بعد ادائیگی کے وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مال الگ کر دیا، کافی ہو گیا. اب اس مال کو سارا سال دیتے رہو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اس مال کو سارا سال دیتے رہو، بے شک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیوں کہ اس مال کو تم نے زکوٰۃ کی نیت ہی سے الگ کیا ہے. اور پھر کہتے ہو جی سارا سال دیتے ہیں. بھائی کس کو دیتے ہو؟ سارا سال کس کو دیتے ہو؟ ان کو دیتے ہیں جی جو دکانوں پر آ رہے ہیں، جو دکانوں پر آ رہے ہیں. بھائی جو دکانوں پر آ رہے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ مال آپ کا حلال تھا، نیت بھی کی، لیکن زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دے دی جو مستحق نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ بھی مسئلہ سن لیں. مال بھی حلال تھا، نیت بھی کر لی، لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے کسی ایسے شخص کو مال دے دیا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. کتنا نازک مسئلہ ہے. ہماری دکان پہ آنے والے پتہ نہیں کوٹھیوں کے مالک ہیں، لاکھوں روپے کا بینک بیلنس ہے. تم جانتے ہو کون لوگ ہیں یہ؟ کیا مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟
زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے جسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو۔ پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی ہے، بھائی کسی کو کہا جائے زکوٰۃ دو، کہتا جی میں نے دے دی زکوٰۃ۔ کہاں دی؟ وہ میرے گھر میں عورت کام کرتی تھی، اس کی بچی کی شادی تھی، میں نے شادی کروا دی۔ اب وہ عورت کون تھی؟ وہ عیسائی تھی، وہ مسیحی تھی، وہ غیر مسلم تھی۔ اب مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے کہا میں نے زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دیا۔ بھائی تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اسی طرح ہاشمی کو، عباسی کو، سید زادے کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ لوگ کہ جن کا نسب نامہ بنو ہاشم سے ملتا ہے، بنو ہاشم کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اس مسئلے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کے اندر شرط ہے مالک بنانا، مالک بنانا۔ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے اس کا مالک بنائیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ رفائی اداروں پہ جہاں یہ سڑکیں بنا دیں، کوئی اس طرح کا کام کر دیا، اس پہ زکوٰۃ کے پیسہ نہیں لگتا۔ تو زکوٰۃ کے اندر ملکیت شرط ہے، ملکیت، مالک بنانا۔ اور پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، زکوٰۃ کے لیے صرف پیسے کا دینا ضروری ہے یا کوئی چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کسی کو جس چیز کی ضرورت ہو، ایک غریب گھرانہ ہے، اسے ضرورت ہے راشن کی، آپ اس کے راشن لے دیں۔ غریب گھرانہ ہے، غریب شخص ہے، اسے ضرورت ہے، بجلی کا میٹر کٹ گیا، بجلی کا بل دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کے بجلی کا بل ادا کر دیں۔ ایک بیمار شخص ہے، دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں، مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اسے زکوٰۃ دوائیوں کی صورت میں دے دیں، دوائی دے دیں۔ میری کوئی غریب بہن ہے، شادی کا وقت آ پہنچا، اس کے پاس کچھ چیز نہیں ہے، آپ اس کی شادی میں تعاون کرنے کے لیے اسے کوئی چیز لے کر دے دیں، کوئی کپڑا لے دیں، کوئی الماری لے دیں، کوئی استری لے دیں، جو بھی آپ لے کے دینا چاہیں وہ اسے لے کے دے سکتے ہیں۔ مدرسے کا طالب علم ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ اسے کپڑے لے کے دے سکتے ہیں، آپ اسے کپڑے لے کے دے سکتے ہیں۔ تو چیز بھی خرید کر دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی دیا جائے۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے اصول کو نہیں دی جا سکتی اور فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول کون سے ہیں؟ میرے اوپر والے رشتے، باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی، یہ اوپر والے رشتے ہیں اصول کے۔ فروع کون سے ہیں؟ نیچے والے رشتے، میرا بیٹا، میری بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، ان رشتوں کو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول کو اور فروع کو، اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو جو مستحق زکوٰۃ ہوں۔ اور ایک اور نظریہ کہ بیوہ کو زکوٰۃ دے دیں، یتیم کو زکوٰۃ دے دیں۔ بھائی وہ اگر بیوہ کو زکوٰۃ دی بیوہ سمجھ کر اور وہ بیوہ صاحب نصاب تھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یتیم کو زکوٰۃ دی یتیم سمجھ کر اور وہ یتیم صاحب نصاب تھا تو اس حال کے اندر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست پچھلے جمعے میں بھی تھی، ہر موقع پر رہتی ہے کہ خدارا زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت مسائل پوچھ کر زکوٰۃ ادا کریں، مسائل پوچھ کر زکوٰۃ ادا کریں، مسائل سیکھ کر زکوٰۃ ادا کریں، مسائل کا علم رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو آپ زکوٰۃ ادا کرتے بھی رہیں اور دین کی روح کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو ہی نہ، ادا ہو ہی نہ۔ اور اگر زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، سورۃ الہمزہ ہے 30ویں پارے کے اندر، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لینا، یا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 34 غالباً آ رہی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔
سورہ توبہ 10واں پارہ آیت 33 یا 34 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، ہو سکتا ہے میری بات پر یقین نہ ہو، اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے جو ہے نا، کبھی بیٹھنا، اردو ترجمے آئے ہوئے ہیں، اردو کا ترجمہ پڑھ لینا، پھر لگ پتا جائے گا کہ یہی سونا اور چاندی کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور ادھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب کی فکر ہوگی، اور ادھر اس شخص کو جہنم کی آگ کے اندر تپائے ہوئے سونے اور چاندی کی پلیٹوں سے داغا جا رہا ہوگا، داغا جا رہا ہوگا، ختمہ میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ اور ختمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو اس کی منتظر ہے جس دنیا کے اندر رب نے مال دیا، زکوٰۃ فرض تھی، اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سیکھ کر دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔